الحمد للہ رب العالمین ولی الصالحین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام علی امام المتقین وقدوة الناس اجمعین وعلى آلہ وصحبہ ومن سار على نهجه الى يوم الدین وسلم تسلیما کثیرا. اما بعد، قال اللہ تعالی هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کی وہ ذات ہے کہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اس دین کو دنیا کے تمام دینوں پر غالب کر دے. معزز بھائیوں، آئے دن بعض دین کے دشمن، اللہ کے دشمن اور گرے ہوئے اور حقیر لوگ کبھی اللہ کی گستاخی کرتے ہیں، کبھی اللہ کے نبیوں کی گستاخیاں کرتے ہیں، کبھی اللہ کی کتاب کی توہین کرتے ہیں. یہ کام ان کی تاریخ میں کوئی نیا نہیں ہے. یہودی، نصرانی، یہ کافر مجرم، ان کی تاریخ انہی جرائم سے بھری پڑی ہے. تورات، انجیل بھی کہ جو اللہ نے آسمان سے نازل کی تھی، حتیٰ کہ ان کے اندر بھی اس خبیث قوم نے کیا کیا اپنی خباثتیں ڈالی ہیں، کس کس انداز سے ان کتابوں کو بگاڑا ہے، اللہ کی توہین کرتے ہوئے، اللہ کے نبیوں کی توہین کرتے ہوئے، اور طرح طرح کے وہ جرائم اللہ کی ان کتابوں کے اندر ڈالے ہیں. تو اس کے بعد اس طرح کے مجرموں سے، اس طرح کے بے ایمانوں سے اگر قرآن کوئی جلاتا ہے، کوئی قرآن کی توہین کرتا ہے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ ان کی تو فطرت ہے، ان کی تو تاریخ ہے، ان کے تو آباء و اجداد بھی یہی کام کرتے رہے ہیں، یہ کوئی نئے نہیں ہیں. لیکن بھائیوں، یہ چیزیں ہمارے لیے چیلنج ہیں. ایک مسلمان، اس کے رب کی توہین کی جائے، ان کے نبی کو گالیاں دی جائیں، ان کے قرآن کو جلایا جائے، اس کو پھاڑا جائے، اس کی توہین کی جائے، اور پھر بھی ہم مزے سے اپنے دنیا کے کاموں میں لگے ہوں، ہمیں ان باتوں کا کوئی احساس و شعور نہ ہو، تو پھر ایسے دین کا جنازہ نکلا ہوا ہے. پھر اپنے ایمان کی فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ کس ایمان کے دعوے دار ہیں کہ ہمارے ہوتے ہوئے ہماری آنکھوں کے سامنے اللہ کی کتاب کو پھاڑا جائے، اس کو جلایا جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی جائیں، اور ہمارے کانوں پر جوں تک نہ رینگے، ہمیں کوئی احساس تک نہ ہو. یہ کہاں کا مسلمان ہے؟ اور اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اس سے پہلے صحابہ کرام، تابعین، ائمہ کرام اور اس امت کے جو پہلی صدیاں تھیں، اس میں آپ اس طرح کا واقعہ کیوں نہیں سنتے کہ کسی کافر کو، کسی مجرم کو ایسا کرنے کی جرت ہوئی ہو؟ ہاں، اس وقت ان کو پتہ تھا کہ اگر کوئی ایسا کام کرے گا تو کرنے کے بعد نہ کہ صرف اس کے جسم کے چیتھڑ اڑیں گے، بلکہ ان کے ملکوں کے ٹکڑے ہوں گے، ان کے ملک برباد ہوں گے. اور ایسا ہی ہوتا تھا. لیکن آج جب مسلمان اپنے دین سے پھر گیا، اپنے قرآن سے روگردانی کر لی، اپنے نبی کے ساتھ بے وفائی کر لی، تو کافر کو بھی جرت ہوتی ہے پھر اس طرح کے کام کرنے کی. تو اس کا معنی کہ کافر جو کر رہا ہے وہ تو اس کی فطرت ہے، لیکن اصل مجرم آج کا وہ مسلمان ہے کہ جس نے کافر کو یہ موقع دیا ہے، کہ جس نے کافر کو یہ جرت دلائی ہے. اور اس سے پہلے ہم کو دیکھنا ہے کہ کافر تو جو قرآن کی توہین کرتا ہے وہ تو کرتا ہے، ہمارا قرآن سے تعلق کیا ہے؟
کہیں اس سے پہلے ہم تو قرآن کی توہین نہیں کر رہے؟ بھائیو، بہت اہم موضوع ہے جسے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں سبھی سے پوچھتا ہوں کہ ہم کتنے لوگ ہیں جن کو قرآن پڑھنا آتا ہے؟ مجھے یقین ہے کہ یہاں پر بیٹھنے والے دسیوں ایسے لوگ ہوں کہ جن کو قرآن کی تلاوت بھی کرنا نہیں آتی ہوگی۔ بچپن سے مسلمان ہیں، پیدائشی مسلمان ہیں، اللہ کی یہ کتاب ان کو پڑھنا بھی نہیں آتی، اس کی تلاوت بھی کرنا نہیں آتی۔ اور اگر کوئی تلاوت کر لیتا ہے تو ہمارے، میں نہیں کہتا کہ 99%، بلکہ 1000 میں سے 999 وہ لوگ ہیں کہ جن کو پتہ ہی نہیں کہ ہم قرآن میں کیا پڑھ رہے ہیں۔ امام نماز پڑھاتا ہے، کچھ پتہ نہیں کہ امام کس چیز کی تلاوت کر رہا ہے۔ اور تو اور وہ سورۃ فاتحہ کہ جو ہم دن میں 30 مرتبہ سے زیادہ پڑھ لیتے ہیں نمازوں میں، فرض و سنتوں کے اندر ہی، صرف اس فاتحہ کے ترجمہ بھی اگر کسی سے سننا چاہیں تو وہ بھی نہیں آئے گا۔ یہ قرآن کی بھائیوں توہین نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ قرآن کے ساتھ بے وفائی نہیں، قرآن سے غداری نہیں تو اور کیا ہے؟ اچھا، کچھ دوسرے ہیں کہ جن کو قرآن آتا ہے، بڑی تلاوتیں ہیں ان کی، بڑی ان کو خوش الحانیاں ہیں، اور بڑے قرآن کے مفسر ہیں، لیکن جب قرآن کا حکم آتا ہے، جب قرآن کی تعلیم آتی ہے کہ ایسا کرنا ہے، وہاں پر وہ صاحب پگڑی والے، جبے والے، وہاں پر نہیں بھی ہم فلاں ہوتے ہیں، ہمارے ہاں یہ اس طرح سے ہے، قرآن کی بات نہیں مانیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں مانیں گے، اپنی بات منوائیں گے، اپنے بڑوں کی باتوں کو لے کر بیٹھ جائیں گے۔ ہاں، یہ قرآن کے ساتھ اس سے بڑھ کر گستاخی کا اور انداز کیا ہے؟ قرآن کے اس سے بڑھ کر اور توہین کیا ہے کہ قرآن ہمیں ایک حکم دیتا ہو اور ہم کہیں نہیں، ہم اس کو نہیں مانتے، ہمارے کسی بڑے نے کوئی ایسا کہا تھا، ہم تو اس کو مانیں گے۔ یہ باتیں کوئی مانوخی نہیں کہہ رہا۔ آپ دیکھیے، اپنا جائزہ لیجیے، اپنے ماحول کا جائزہ لیجیے، اپنے اپنے دین، اپنے اپنے مسلک، اپنے اپنے طریقے بنا رکھے ہیں۔ قرآن کچھ کہتا ہے، سنت کچھ کہتی ہے، لیکن ہم تو چونکہ فلاں ہیں، ہمارا تو چونکہ فلاں طریقہ ہے، فلاں مسلک ہے، ہم تو اس پر چلیں گے۔ یہ قرآن کے ساتھ غداری مسلمان کی۔ اور پھر ہم نے قرآن والوں کے ساتھ کیا کیا ہے؟ بلکہ اس سے پہلے بذات خود قرآن والے قرآن کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ ہاں، کوئی قرآن کو حفظ کرتا ہے، کوئی قرآن کو سیکھتا ہے، کوئی قرآن کے معنی کو سمجھتا ہے، لیکن اس نے قرآن کو اپنا کاروبار بنایا ہوا ہے، قرآن کو اپنا بزنس بنایا ہوا ہے، کہ قرآن کو اپنی دنیا کمانے کا ذریعہ بنایا ہوا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے اپنے ملکوں کے اندر کیا کیا ہمارے مولویوں کے کاروبار ہیں، بزنس ہیں اس قرآن کے ذریعے سے۔ اور پھر اس قرآن کے حاملین جو ہیں، کوئی قرآن کا حافظ ہوگا، کوئی قاری ہوگا، کوئی قرآن کا عالم ہوگا، ان کے ساتھ ہم عام لوگوں کا کیا تعلق ہے، کیا معاملہ ہے؟ آپ دیکھ لیجئے کہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے کہ جو قرآن کو سیکھتا اور سکھاتا ہے۔ سب سے بہتر ہونے کا لفظ جانتے ہو کہ نہ اس سے کوئی بادشاہ بہتر ہے، نہ اس سے کوئی وزیر بہتر ہے، نہ اس سے کوئی بڑا تاجر، کوئی بزنس مین بہتر ہے، اور نہ کوئی اس سے دنیا کا کوئی دوسرا شخص بہتر ہے۔ کس سے؟ کہ جو قرآن کو سیکھتا اور سکھاتا ہے، جو قرآن کا عالم ہے۔ ہم نے ان لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ اپنے ملکوں کے حالات دیکھیے کہ مسجد کا مولوی، مسجد کا قاری، اس کی حیثیت کیا ہوتی ہے کہ جیسے کوئی خاکروب ہوتا ہے، جھاڑو پھیرنے والا، شاید اس کی سیلری بھی اس سے بڑھ کر ہو۔
ہاں یہ ہے ہم نے جو قرآن کو عزت دی ہے، یہ ہمارا قرآن کے ساتھ تعلق، یہ ہماری قرآن کے ساتھ گستاخیاں، اور یہ جرم کسی ایک شخص کا نہیں، یہ پوری امت اس کی مجرم ہے، سوائے اللہ ماشاء اللہ جو اس قرآن کے حق کو ادا کر رہے ہیں۔ ہم نہیں کہتے کہ سبھی کے سبھی، لیکن پوری امت کا معنی کہ امت کے اکثر و بیشتر لوگوں کا یہ حال کہ قرآن کا پتہ ہی نہیں کیا ہے، سیکھنے کی ضرورت ہی نہیں، سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں اس کی۔ جس قرآن کو اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے نازل کیا ہے، اس قرآن کو پڑھنے کی ضرورت نہیں، تو پھر ہدایت کہاں سے ملے گی؟ اس قرآن کی سمجھ ہی نہیں تو ہدایت کہاں سے حاصل ہوگی؟ بھائیو، یہ ہے ہماری قرآن کے ساتھ گستاخیاں، یہ ہماری قرآن کی توہین کرنے کے طرح طرح کے انداز کہ جس کو کافر دیکھ رہا ہے۔ کافر کو بھی اس لیے جرت ہوتی ہے قرآن کو جلانے کی، قرآن کو پھاڑنے کی، وہ دیکھتا ہے کہ مسلمان کا اس قرآن سے تعلق کیا ہے۔ تو بھائیو، کل قیامت کے دن اس کے بارے میں سوال ہوگا، اللہ کی عدالت لگے گی، اور وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیس کریں گے ان لوگوں کے خلاف، ان مجرموں کے خلاف کہ جو قرآن کی توہین کرنے والے ہیں، صرف پھاڑنے والے جلانے والے نہیں، جو حقیقی توہین کر رہے ہیں کہ قرآن کو پیچھے چھوڑا ہوا اپنے بزنس میں لگے، اپنے کاروبار دنیا میں لگے ہوئے ہیں۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن کہیں گے یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو اپنے پیچھے چھوڑ دیا تھا، اپنی دنیا میں پڑے ہوئے تھے، اپنے بڑوں کی باتوں کو لے کے آگے رکھتے تھے، اپنی منواتے تھے، قرآن کی نہیں مانتے تھے۔ یہ قرآن کی بھائیوں توہین کے انداز۔ تو ان باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، قرآن کے حقوق کو جاننے کی ضرورت ہے، ان کو ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ دنیا کے اندر جو ذلت رسوائیاں وہ تو ہیں، کہیں کل قیامت کے دن بھی ایسی بلکہ اس سے بڑھ کر رسوائیوں کا سامنا نہ ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس عظیم کتاب کو سمجھنے کی، اس کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنے کی، اس کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔